बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। मौलाना साहब से बहुत अहम मौजू पर आज हमारी बात चल रही है, यानी परेशानियों से निजात कैसे हासिल करें। और आपकी फ़ोन कॉल्स का भी हमें इंतज़ार है कि जब जो भी सवालात हैं उन पर भी मौलाना साहब की हम रहनुमाई हासिल करें। लेकिन मौलाना साहब एक कॉलर हमारे साथ आ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। हेलो जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बता दीजिए भाई। जी, हमारा नाम है हसन। जी हसन साहब, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। मौलाना साहब भी हमारा सलाम बोलिएगा। वालेकुम अस्सलाम, आपका सलाम मौलाना साहब तक पहुँच गया। तकरीबन जो है जी 15 सालों से हम नौकरी के लिए परेशान हैं। जी जी, और आयत करीमा का वजीफा हम करवा चुके हैं और जी खुद भी कर चुके हैं। जी जी, और तोसा मुबारक की फाता भी हम दिलवा चुके हैं। और हम मतलब 5 वक्त में नवाजी भी हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और रोजाना सुबह हम जो है आधा घंटा दरूद पाक का विर्द भी करते हैं, सूर्य वाक़या भी पढ़ते हैं। और जो हमारा बच्चा जो है 2 साल का जी 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 अभी मतलब बैठ नहीं पाता है, उसकी मतलब दवा भी चल रही है। और जी मौलाना साहब से हमारी दरख्वास्त है कि हमारे बच्चे के लिए दुआ करें और हमारे लिए भी दुआ करें और कोई अमल वो हमको बताएं। बहुत शुक्रिया हसन भाई, आपके दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं। एक कॉलर और है मौलाना साहब, उनके सवालात ले लें, उसके बाद बातों का सिलसिला जोड़ेंगे। बहन नजराना हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। खैर मक़दम आपका बहन। एक सीएच कर रहा है, एक वकालत कर रहा है, इनका एग्जाम होने वाला है, इनके लिए दुआ करिए। और मेरे हक में भी जो मेरी तबीयत ठीक हो जाए, मेरे बच्चे को कामयाबी मिले। आपकी तबीयत ख़राब है, बहन की तबीयत के हक के लिए दुआ करनी है मौलाना साहब। दोनों के लिए, दोनों बच्चों के लिए अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए, इनको सेहत भी अता फरमाए, बच्चों को अच्छी कामयाबी मिले। मौलाना साहब इन बच्चों को भी कुछ करना चाहिए, कौन सी दुआओं का एहतमाम करना चाहिए, क्या? देखिए, बच्चों और बड़ों को सबको किसी दूसरे की दुआ पर भरोसा करके नहीं बैठ जाना चाहिए। जी जी, इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के आसपास भी किसकी दुआ हो सकती है, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लोगों को अमल की जद्दोजहद करने की ताकीद फरमाया करते थे। इसलिए अपने आप भी दुआ कीजिए, अपने आप कोशिश भी करते रहिए और हम भी दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। बहन की तबीयत ख़राब रहती है तो उसके लिए राहिमीन ये पढ़ा करें, और जब भी कुछ खाएं पिएं तो सिर्फ फातिहा पढ़कर उसके ऊपर दम करके वो इस्तेमाल कराएं। मौसम मंडावली दिल्ली से एक बहन का सवाल हमारे पास है। एक तो उनकी छाती में गांठ है और कई बरस से है और वो बढ़ रही है, और दूसरा उनके पित्ते में बहुत सारी पथरियां हैं। उसके लिए किसी दुआ के लिए उन्होंने दरख्वास्त की है। एक तो सूरह अलम नशरह, अलम नशरह की सूरत पढ़कर, 30वें पारे में है अलम नशरह की सूरत, ये 5 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके वो पानी पिया करें। और दूसरे गांठ, जिस जगह गांठ है वहाँ उंगली रखकर सूरह फातिहा पढ़ें और बार बार दम करें, इंशाअल्लाह ताला ये गांठ ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है बहन हाजरा को अपने सवाल का जवाब मिल गया है। अब्दुल सत्तार साहब हमारी फ़ोन लाइन पर हैं अपने सवाल के साथ। खैर मक़दम आपका सत्तार साहब, सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। तो आप दोनों वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल सत्तार साहब फरमाएं। सही भाई, मेरे 2 सवाल है। फरमाएं। पहला सवाल के तनाजुर में मैं कहना चाहता हूँ कि 9 हिजरी में मस्जिद नबी की तामीर हो चुकी थी जी, तो उस वक्त कोई रोशनी का इंतजाम नहीं था। तो एक शब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद में तशरीफ लाए तो आपने मस्जिद नबी को बुक्का नूर देखा। जी जी, आपने सहाबा से पूछा कि ये क्या मामला, ये रोशनी किसने किया? तो लोगों ने जो नाम बताया वो हजरत तमीम बिन दारी बिन औस थे। आप इतने खुश हुए कि आपने कहा कि अगर मेरी कोई कमारी बेटी होती तो मैं उनका ब्याह इसी वक्त कर देता। जी, उसी महफिल में हजरत नौफल बिन हारिस बिन अब्दुल मुतल्लिब आपके जिगर भाई थे, उन्होंने कहा कि मेरी लड़की से आप इनका निकाह करा दीजिए। उसी महफिल में उनका राब्ता हो गया। तो सवाल मेरा ये है कि ये एक खास मसलक के लोग जो है फजर की नमाज में रोशनियां बत्ती बुझा देते हैं, कहाँ तक दुरुस्त है? दूसरा मेरा ये सवाल है जी, कि ईदैन की नमाज में अगर कोई शख्स कायदे की हालत में शामिल होता है तो सलाम करने के बाद वो उसी तरीके से नमाज अदा करेगा जैसे कि ईदैन की नमाज होती है, रफ़ा होती है, 3 तकबीर अव्वल होती है, 3 तकबीर बाद में। ठीक है, आपके दोनों सवाल मिल गए। मौलाना साहब रहनुमाई के लिए आपकी तरफ देखते हैं। देखिए, वो जो रोशनी हुई थी वो इशा के वक्त हुई थी, यानी बल्कि मगरिब का वक्त था वो। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए, हज़रत तमीम दारी उसी वक्त कहीं बाहर से सफ़र करके आए थे शाम से, और उनका एक ग़ुलाम भी साथ में था जिसका नाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसी ने असल में वो
ان کا ملازم تھا جی مال تو ان کا تھا روغن زیتون اور روئی اور بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ میں تھیں کہ انہوں نے قندیل اس میں مسجد میں روشن کی اور اس جو غلام تھا اس کا نام تاریخ کی کتابوں میں صحابہ کرام کے حالات زندگی میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں سراج لکھا گیا ہے جی سراج کا مطلب ہوتا ہے چراغ روشن کرنے والا جی تو اس آدمی نے یہ چراغ جلایا تھا ان کا غلام تھا تمیم داری کا اور یہ واقعہ جو بتا رہے ہیں یہ بات بھی صحیح ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی آپ کی بیٹی ہے آپ جس طرح چاہیں کر سکتے ہیں تو انہوں نے حضرت تمیم داری سے فوری طور پر اسی وقت میں ان کا نکاح کر دیا تھا اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں دوسرے وقت میں کوئی روشنی کرتا ہے مسجد کے اندر روشنی بقدر ضرورت ہونی ہی چاہیے اس وقت تک چونکہ شروعات تھی سارے معاملات کی تو اس وقت تک چراغ کا رواج نہیں تھا حضرت تمیم داری نے سب سے پہلے مسجد میں چراغ روشن کیا تو اس کے خوش ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا لیکن اس کو جواز بنا کر ضرورت سے زائد چراغاں کرنا اور مسجدوں میں بہت زیادہ روشنی کرنا یہ مناسب نہیں ہے بقدر ضرورت روشنی ہونی چاہیے بہت شکریہ ان کا دوسرا سوال عیدین کی نماز کے تعلق سے تھا عیدین کی نماز کے لیے جب آدمی اخیر میں آ کے شروع ہوا ہے جی تو وہاں تو اس کے ساتھ وہ امام کے ساتھ نماز پڑھ لے گا اور اپنی تکبیرات خود کہہ لے وہ بہت شکریہ امید ہے عبدالستار صاحب کو اپنے دونوں سوالات کے جواب مل گئے ہیں ایک کالر اور ہیں ہماری فون لائن پہ فردوس صاحبہ ہیں مدھیہ پردیش سے خیر مقدم آپ کا فردوس صاحبہ سوال پوچھیں بہن فردوس ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیں ہیلو غالباً فردوس صاحبہ ہماری فون لائن پر نہیں ہے رابطہ منقطع ہو گیا حسن صاحب کے 2 سوال ہیں بلکہ ایک کالر اور ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آصف صاحب ہیں ان سے اپنا سوال پوچھتے ہیں خیر مقدم آپ کا آصف صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام آصف صاحب خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیے میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر جو زمانے سے کچھ پریشانی کا سلسلہ چل رہی ہے بزرگوں کی ناراضگی ہو سکتی ہے کہ آج کے لیے ہم اس کے لیے کیا کرنا آئے گا ہمارے یہاں نماز روزہ محنت سبھی کچھ ہے لیکن پریشانی کا حل نہیں بن پا رہا میں یہ مولانا صاحب سے کرنا چاہتا تھا کہ ان کی رضامندی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے گھر کی جو بشارت ہے یا ان لوگوں کا کچھ آیا ہے گزر ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے بہت شکریہ آپ کا سوال اور سوال کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا مولانا صاحب کہیں نہ کہیں سوال میں ہی حل پوشیدہ ہے کہتے ہیں کہ بزرگوں کی ناراضگی کہیں نہ کہیں یہ تو ایک وجہ نہیں ہے گھر میں پریشانی کی دیکھیے جہاں ہمیں یہ محسوس ہو جائے کہ کسی کا ہم سے دل دکھا ہے جی اس کا حل ہمیں خود ہی کرنا چاہیے بے شک جی اگر کسی بزرگ کو ہماری ذات سے تکلیف پہنچی ہے جی تو اس کو دور کرنا چاہیے اور اس کو دور کرنے کے لیے توبہ استغفار اور غربا مساکین کو کھانا کھلانا یہ بہترین حل ہوتا ہے جی تو مطلب ان کو ہر طرح سے راضی کرنے کی کوشش بزرگ تو آسانی سے راضی ہو سکتے ہیں جی جی ان کی ضروریات جو چیز ہیں یا پھر وقت اگر وہ مانگتے ہیں آپ کا تو اس طرح سے ان کی پریشانیوں کو دور کیا جا سکتا ہے ان کو راضی کیا جا سکتا ہے فیضان صاحب ہماری فون لائن پر ہیں چھتیس گڑھ سے فرمائیں فیضان صاحب کیا سوال ہے آپ کا جی مجھے نا کل ایک رات میں خواب دیکھا تھا کہ میں لائٹ بار بار چالو کر رہا ہوں لیکن وہ لائٹ چالو نہیں ہو رہی ہے اور چراغ روشن کرتے ہیں گھر میں تو وہ چراغ ایک سائڈ دیکھا تو روشن ہے وہاں پہ اور لائٹ چالو کر رہا ہوں لیکن وہ چالو نہیں ہو رہی ہے بار بار بہت شکریہ اور ایک اور سوال تھا میرا کہ میری نانی نے نا میری مطلب بڑی خالہ ہے ہماری ان کو اپنا سارا مطلب پہلے گھر وار جو ایک زمین ہے انہوں نے دے دی ہے پھر وہ بار بار ان سے مطلب مانگتی ہے کہ مجھے کچھ حصہ دیجیے اس میں کچھ حصہ دیجیے لیکن وہ نہیں دیتی ہے کیونکہ اب انہوں نے تو پہلے دے دی تھی حج میں جانے کے ٹائم میں تو وہ پھر اسی چکر میں انہیں بار بار مطلب بد دعا دیتے رہتے ہیں تو مجھے یہ سوال ہے کہ بد دعا دینا مطلب کیسا ہے ان کو لیے بہت شکریہ جی مولانا صاحب دیکھیے کسی کو کوئی چیز ہم دے رہے ہیں کوئی بھی آدمی کچھ دے رہا ہے تو یہ دیکھ کر دینا چاہیے کہ ہماری ضرورت سے بقدر ہے زائد تو نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کو کچھ دو تو اتنا دو کہ تم اس کی وجہ سے تمہیں پریشانی نہ پیدا ہو جائے اور جب دے دیا ہے تو وہ دوسرے کی چیز ہو گئی ہے اب وہ اگر نہیں دے رہا ہے تو اپنی مرضی کا مالک ہے آپ کو بد دعا دینے کا کوئی حق نہیں ہے غلطی آپ نے یہ کی کہ اپنی چیز کو اپنی ضرورت سے زائد اپنی ضرورتوں کو دیکھے بغیر دوسرے کو دے دیا اب وہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے تو دے نہ دیتا اس کی ملکیت ہو چکی ہے آپ کو بد دعا دینے کا کوئی حق نہیں ہے پھر بھی آپ جو بد دعا دے رہے ہیں ان کو سمجھائیے کہ آپ نرمی سے مطالبہ کیجئے اور بد دعا نہ دیجئے بد دعا اگر کوئی حقدار نہیں ہے اور ہم بد دعا کرتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بد دعا آسمانوں پر جاتی ہے پھر وہ جب وہ حقدار نہیں ہوتا جس کو دی گئی ہے
تو جس نے بددعا دی ہے اسی کو پر آ جاتی ہے. ایسا بھی ممکن ہے. ہاں تو ان کو سمجھانے کی کوشش بددعا ہم دوسرے کو دے رہے ہیں، وہ اپنے اوپر آ رہی ہے. ان کا دوسرا جو خواب کے تعلق سے سوال ہے وہاں صاحب لائٹ جلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن چل نہیں اس میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کوئی کوشش کر رہے ہیں لیکن کوشش آپ کی کامیاب نہیں ہو رہی ہے، آپ کی کوشش صحیح روٹ پر نہیں ہے. اس لیے آپ اپنی کوششوں کو چیک کیجئے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی کوشش ہی صحیح نہ ہو. کوشش اگر صحیح روٹ پر نہیں ہے تو اس کا نتیجہ نہیں نکلتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اپنی ریئل لائف میں، اپنی حقیقی زندگی میں آپ غور کریں. کچھ کوششیں آپ ایسی کر رہے ہیں جو مناسب نہیں ہیں. 2 کالر اور ہیں مولانا صاحب. سمرین صاحبہ پونے سے ہے اپنے سوال کے ساتھ. خیر مقدم آپ کا بہن سمرین، سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیں سمرین صاحبہ. میرا سوال یہ ہے کہ ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، بہت ہی اچھا لگتا ہے اور بہت ہی معلومات ملتی ہے. بہت شکریہ بہن. اور میرا سوال یہ ہے کہ میرے امی ہیں، انہوں نے ابھی گھر چینج کیے لے ہیں تو ان کا دل وہاں پر لگتا ہی نہیں ہے. 2 سال ہو گئے کافی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی کے رشتے کے لیے دعا کیجیے. ٹھیک ہے بہن. بیٹی کے رشتے کے لیے ٹھیک ہے. آپ کے دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں، لیکن اس سے پہلے بہن فردوس ہمارے ساتھ ہماری فون لائن پر ایک بار پھر جڑ گئی ہیں مدھیہ پردیش سے. ان کا سوال بھی ہم شامل کر لیں. خیر مقدم آپ کا فردوس صاحبہ، سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں فردوس صاحبہ، کیا سوال ہے؟ ہاں بھائی جان، مجھے مولانا صاحب سے روزے کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اگر ہم نے کچھ دعا کری اللہ سے کہ اگر ہمارا کام ہو جائے گا تو ہم روزے رکھیں گے، تو مجھے پوچھنا تھا وہ روزے مطلب اس کی کیسی کرنا چاہیے، اور ہم رمضان میں جیسے سحری کے وقت ہوتے ہیں اور کچھ کھاتے، کیا اس میں بھی ایسے ہی کرنا ہے؟ جی مولانا صاحب بہن کی رہنمائی فرمائیں. دیکھیے یہ جو روزے آپ نے بولے ہیں یہ منت کے نظر کے روزے کہلاتے ہیں. جب کام آپ کا ہو جائے تو وہ روزے فوراً رکھنے چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور جتنے روزے بولے ہیں اتنے روزے رکھیے. جی ان بہن سمرین کا سوال ہمارے پاس ہے. نئے گھر میں جی نہیں لگتا ان کا والدہ محترمہ کا. دیکھیے بزرگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں انہوں نے اپنے بچپن اور جوانی اور ساری زندگی گزاری ہے اس سے ہٹ کر ان کا دل لگتا نہیں ہے. لیکن آدمی اپنی حاجات کے لحاظ سے مکان بدلنا بھی ضروری ہوتا ہے. اس لیے جب آپ مکان بدلا ہے آپ نے تو ان کو سمجھائیے، ان کا دل لگانے کی، ان کو مصروف رکھنے کی کوشش کیجئے. انہیں کس چیز سے دلچسپی ہوتی ہے وہ چیز فراہم کیجئے تاکہ ان کا دل لگے. اور ان کے بعد سمجھائیے بھی کہ ہم نے جو مکان چھوڑا ہے اپنی کچھ تنگی مجبوری کی وجہ سے چھوڑا ہے، یہ مکان اس سے بہتر ہے، آپ اپنے آپ کو یہیں مانوس کرنے کی کوشش کریں. بیٹی کا بہتر جگہ رشتہ ہو جائے، اس کے لیے کیا اقدام کرے بہن؟ اس کے لیے ایک تو کوشش جاری رکھی جائے، کسی سے کہہ کے رکھا جائے کہ ہمیں اپنی بچی کے لیے رشتہ چاہیے، آپ بھی نظر ڈالیں. اور دوسرے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ سورت 93 نمبر کی سورت ہے، یہ عشاء کی نماز کے بعد فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور بیٹی کے رشتے کے تعلق سے آپ سے بھی دعا کی درخواست کی. ضرور دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کو بہت اچھا رشتہ عطا فرمائے. آمین. بہن فیضیہ مدھیہ پردیش سے اپنے سوال کے ساتھ ہماری فون لائن پر ہیں. فرمائیں کیا سوال ہے فیضیہ صاحبہ؟ فرمائیں کیا سوال ہے؟ خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں. ٹی وی کی آواز سب سے پہلے بند کر دیجئے اور اس کے بعد سوال پوچھیے. جی فرمائیے، ہم آپ کو سن رہے ہیں. جی ہم آپ کو سن رہے ہیں فیضیہ صاحبہ، سوال کیجیے. غالباً ہماری بات فیضیہ صاحبہ سے نہیں ہو پائے گی. بہن مہر النساء ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. خیر مقدم آپ کا مہر النساء صاحبہ. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. روز میں دیکھتی ہوں، آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت اچھی اچھی باتیں آپ لوگ کہتے ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. اور میری پریشانی کی بار بار خواب میں بھیڑ دیکھتے ہیں، پہاڑ جیسے. ہاں پہاڑ دیکھتے ہیں اور بھیڑ دیکھتے ہیں. پہاڑ دیکھتے ہیں کہ بہت لوگ ہم کو ملتے ہیں جیسے اپنے ہیں، مگر یہ نہیں سوچ پا رہے ہیں کہاں پہ ہیں، کہاں پر ہیں، لیکن بھیڑ دیکھتے ہیں، لوگوں کی بھیڑ دیکھتے ہیں کہ کبھی کھانا بن رہا ہے، کبھی کچھ. 2-3 بار دیکھ چکے ہیں. ایک بار دیکھ چکے ہیں کہ ہم کو شیر جیسے دوڑا رہا ہے. اور پہاڑ بھی نظر آتے ہیں. ہاں پہاڑ دیکھتے ہیں، جنگل میں پہاڑ، ٹوٹا پھوٹا پرانا گھر. ہاں ٹھیک ہے مولانا صاحب، یہ خواب کس طرف اشارے کرتے ہیں؟ شیر دوڑا رہا ہے، یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے. ویران جگہیں نظر آتی ہیں، یہ بھی ان کے لیے اچھا نہیں ہے. پہاڑ دیکھنا اچھا ہوتا ہے. اور کھانے جو انہوں نے دیکھے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کسی وقت میں 10-5 آدمیوں کا کھانا بنوا کر غربا مساکین کو، یا غربا مساکین نہ ہو، کچھ بھی لوگوں کو گھر پہ بلا کر کھانا کھلائیے. اس کی وجہ سے اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے حالات بہتر ہوں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. بہت شکریہ. حسن صاحب کا 2 سوال ہمارے پاس ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ 2 سال کا ان کا بیٹا ہے، ٹھیک سے بیٹھ نہیں پاتے ہیں. دیکھیے
کچھ بچے دیر میں بیٹھتے ہیں، کچھ جلدی بیٹھتے ہیں، ان کے جسم پہ تیل کی مالش کرتے رہیں تو اچھا رہے گا. حکیم کے مشورے سے کوئی تیل تجویز کر لیجئے، اس کی مالش کیجئے اور کھانے پینے کا ان کا خیال رکھیے، انشاءاللہ بیٹھنے لگیں گے. کچھ بچے جلدی چلنا شروع کرتے ہیں، بیٹھنا شروع کرتے ہیں، کچھ دیر میں چلتے ہیں. اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. حیدرآباد سے ایک بہن ہمارے ساتھ ہماری فون لائن پر ہیں اپنے سوال کے ساتھ. خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھے بہن. السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیں. جی میرا سوال میرے شوہر کے لیے ہے. وہ لوگ کافی سال سے جو بھی کام میں ہاتھ ڈال رہے ہیں کام ہو رہا نہیں پورا. اور اکثر گھر میں ہم دونوں کو خواب پڑتے جس میں ہم کو گزر گئے تو لوگ دکھتے، جو مرحوم ہیں وہ لوگ ہی دکھتے. انفیکٹ ایک ہفتے سے سب سے زیادہ ہو گیا. میرا مس کیریج بھی ہوا 1 ہفتہ پہلے. میں 3 منتھ پریگننٹ تھی اور میرا مس کیریج ہو گیا. اس کے بعد میرے شوہر کو اور میرے کو جو ان کے تائمہ اور ان کے طاہری بہن کا انتقال ہو گیا کچھ سال پہلے، وہ انہوں دکھ رہے ہیں. میرے کو بھی کوئی میرے خاندان کے مرحوم دکھ رہے اور میری والدہ بھی زندہ ہیں. میری والدہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے دکھ رہے خواب میں اور دونوں سفید کپڑوں میں ہیں. مرحوم میری والدہ جو زندہ ہیں ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے دکھ رہے ہیں. تو اس سے میں میری والدہ کو لے کے کافی پریشان ہوں کہ خدا نہ خواستہ کچھ ان کو ہو نہ جائے. تو پلیز مجھے اس کی تعبیر بتا دیجیے. بہت شکریہ. اور مولانا صاحب جو بھی مشورہ دیں اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں، غور سے سنیں. مولانا صاحب سے بات کرتے ہیں. جی مولانا صاحب. دیکھیے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ کے اوپر بھی کچھ اثرات ہیں، کچھ مضر چیزیں ہیں آپ کے ساتھ، اور آپ کی والدہ کے بارے میں جو اندیشہ آپ کا ہے وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ. لیکن اللہ تعالیٰ سے ان کی خیر و عافیت کے لیے دعا کیجئے. ان کی طرف سے کچھ بڑی مقدار میں صدقہ کر دیجئے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی عمر کے لیے ترقی کا ذریعہ ہوگا. اور آپ کا جو مسکریج ہوا ہے اس کی وجہ بھی وہ اثرات ہی ہیں. ان کو دور کرنے کے لیے سورہ بقرہ گھر میں پڑھیے اور اذان کہلوائیے. آپ کے شوہر یا گھر کا کوئی آدمی ایک مناسب آواز میں گھر کے چاروں کونوں میں اذان کہیں. رخ تو قبلے کا رہے گا لیکن چاروں کونوں میں 3 دن تک صبح اور شام گھر میں اذان کہیے. شیطانی اثرات ہیں کچھ وہ دور ہو جائیں گے. سورہ بقرہ پڑھیے. آیت الکرسی پابندی سے صبح شام 3 مرتبہ پڑھا کیجئے. انشاءاللہ تعالی حالات بہتر ہوں گے. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. شوہر کی جو پریشانی ہے کسی کام میں جی نہیں لگتا، وہ بھی اس میں شامل وہ بھی اس سے دور ہوگی انشاءاللہ. دوسرے کام کے لیے باہر نکل کر کوشش جدوجہد کرنا ضروری ہے. اور جیسا بھی کام مل جائے، آدمی کی ایک بڑی رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ بڑھیا کام کرنا چاہ رہے ہیں ہم، جو آپ زیادہ آمدنی کا ہو، کم محنت کا ہو، وہ نہیں مل رہا ہے تو ہم دوسرا کام نہیں کرتے ہیں. کیسا بھی کام ہو پہلے لے لیجئے، پھر اچھے کام کی کوشش کرتے رہیے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. نور الحسن صاحب سے بات کرتے ہیں، ہماری فون لائن پر منتظر ہیں. خیر مقدم آپ کا. نور الصاحب سوال پوچھے. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مئو سے ہمارے ساتھ ہماری فون لائن پر ہیں نور الحسن صاحب، فرمائیں. ہاں مولانا صاحب ہمارے 2-3 لڑکے ہیں ماشاءاللہ. ہاں جی. اور مطلب یہ سب کماتے ہیں اور میں چونکہ 64 سال عمر ہو چکی ہے اور میں تو کام کرنے لائق نہ ہوں. لڑکے کماتے ہیں اور نوکری کرتے ہیں اور دیتے ہیں پیسہ ماشاءاللہ. اور لیکن ایک لڑکا ہمارا جو اس میں ہے وہ بینک سے قرض لے کے کاروبار کرتا ہے. تو اس سے میں خرچ لیتا نہیں ہوں، لیکن کچھ حصہ گھر کے خرچ میں کبھی کبھار خرید کے وہ گھر بھیج دیتا ہے. تو وہ تو ہم کو لگتا ہے وہ تو حرام کمائی ہے اور اس سے میں کیسے بچوں. بہت فکر مندی کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. بچہ بینک سے قرض لے کر کام کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس جو ان کی کمائی ہے اس میں سود شامل ہو گیا ہے اور اس سود سے کیسے بچنے کی کوشش کرے. دیکھیے دوسرے بچے جب آپ کو دے رہے ہیں اور اس کا کام اس سے چل رہا ہے آپ کا، تو پھر اس کے پیسے سے آپ نہ لیجئے. اور اس سے بھی کہیے کہ جب تک اس کا کام اس کے بغیر چل سکتا ہو تو کہیں اور سے کام کرے. بینک سے قرض لے کر جو آدمی کام کرتا ہے اس میں سود شامل ہوتا ہے، اس لیے اس سے آپ کا بچنا ٹھیک ہے. لیکن مولانا صاحب ان سے پیسے ہی نہیں لیتے ہیں، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کچھ تحفے یا دوسری چیز لاتے ہیں، تو ان سے کیسے بچوں میں؟ لے لیں پھر وہ کسی اور کو دے دیں. بہت شکریہ. بہن شازیہ بجنور سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں. خیر مقدم آپ کا. شازیہ صاحبہ خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیے. غالباً رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے. شازیہ صاحبہ سے امید ہے دوبارہ فون کریں گے اور اپنا سوال ہم تک پہنچائیں گی. فی الحال کوثر صاحبہ ہماری فون لائن پر آ گئیں. کوثر صاحبہ خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیے. ہیلو. جی فرمائیں. خیر مقدم آپ کا. راہ نجات میں ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے اور سوال پوچھیے بہن. ہیلو.
अब ग़ालिबन कौसर साहिबा से भी हमारी बात मुमकिन नहीं हो पाएगी। टीवी की आवाज़ खुली है तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारी उनसे बात नहीं हो पाएगी। हसन साहब का एक सवाल बहुत अहम है। उनका कहना है कि 15 बरस से उनकी रोज़ी रोटी में परेशानी है, नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, 15 बरस से नौकरी नहीं है। नमाज जितने बेहतर काम हो सकते हैं उन्होंने सब बयान किए कि सब कुछ करते हैं, बावजूद इसके भी। इसके लिए इनको चाहिए कि नमाज तौबा पढ़ें जी, और फजर की नमाज वक्त पर जमात के साथ पढ़ा करें, और नमाज से फारिग होकर जैसे घुटने मोड़े बैठे हैं उसी तरीके से बैठे बैठे या अल्लाह या रहमान या रज़्ज़ाक़ 313 मरतबा पढ़ें। और जब तक काम शुरू ना हो जाए कुछ ना कुछ, उस वक्त तक 313 की तादाद रखें, और जब काम शुरू हो जाए तो उस वक्त फिर घटा सकते हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। निशा साहिबा नजीबाबाद से सवाल पूछना चाहती हैं। खैर मक़दम, आपका सवाल पूछें निशा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम बहन, खैर मक़दम, आपका राह नजात में सवाल पूछें। मौलाना साहब मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है, जैसे घर में पुताई हो रही थी तो हमने ऊंचाई पे 3 कलाम पाक रख दिए थे, एक तो छोटा 2 बड़े बड़े। अब जैसे पढ़ने के लिए उतारे 2-4 दिन बाद तो वो हाथ में से तीनों गिर गए। उसका हमें क्या करना, बहुत अफसोस हो रहा है इस बात का। दूसरा सवाल ये है कि कहते हैं कि ज्वाइंट लैट्रिन बाथरूम जो होते हैं तो उसमें गुस्ल नहीं हो पाता, पाक नहीं हो पाता, तो वो अलग करे कैसे, ये सवाल है। जी मौलाना साहब, देखिए कुरान मजीद के लिए तो आप ये कीजिए कि 3-4 किलो आटा या गेहूं आप जहाँ रहती हों, जैसी ज़रूरत हो गरीबों की, उसके हिसाब से 3-4 किलो आटा लोगों को दे दीजिए या उतने पैसे दे दीजिए। और ये जो बात आपने अटैच बाथरूम की कही है, बात असल में ये है कि उसकी छींटें आती हैं जब हम गुस्ल करते हैं और पानी नीचे गिरता है, उसकी छींटें हमारे ऊपर आती हैं, उसकी वजह से वो ऐसा कहते हैं। अगर हम इसका एहतमाम कर लें कि उसे पहले पाक करके और फिर उसके बाद गुस्ल करें, और उसके बाद भी जो छींटें आ जाती हैं तो अपने घुटने रानों तक जो है फिर दोबारा पानी डाल के पाक कर लें तो गुस्ल हो जाएगा, कोई हरज नहीं है। और जिन वॉशरूम में अगर छींटे आने का इम्कान ना हो तो कोई कबाहत वाली बात नहीं है, गुस्ल किया जा सकता है। उम्मीद है बहन निशा को अपने दोनों सवालात के जवाब मिल गए हैं। बढ़ते हैं आगे, कॉलर और हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। बहन रेहाना इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। खैर मक़दम, आपका झारखंड से सवाल पूछना चाहती हैं। वालेकुम अस्सलाम बहन रेहाना, सवाल पूछें। बोल रहे हैं कि हमने ख्वाब में देखा 1 महीना पहले कि हमारा अम्मी अभी 60-65 साल की है, लेकिन हम देखें कि वो हॉस्पिटल में उसका डिलीवरी हुआ है और उसको हम घर लेकर आए हैं, बड़ा बर्तन में पानी गर्म कर रहे हैं उसको नहाने के लिए, और हमेशा किसी न किसी को देखते हैं कि डिलीवरी हुआ तो उसका ही माँ साहब बताएं, विलादत होते हुए देखती हैं और 65 बरस की खातून को भी विलादत उन्होंने देखा कि विलादत हो रही है उनसे एक बच्चे की। विलादत से मुराद जो है बच्चा पैदा होना ही मकसूद नहीं है। जी जी, कुछ आमदनी हासिल होना, कुछ फ़ायदा हासिल होना मुराद है। तो इनको 2-2 करके 4 रकात नमाज पढ़कर, नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार जो कुछ भी तो अपने करम से हमें दे रहा है आराम आफियत के साथ अपने रहमत से अता फरमा दे। यानी ये बेहतर ख्वाब कहा जा सकता है। जी चलिए, उम्मीद है बहन रेहाना को भी अपने सवाल का जवाब मिल गया है। मौलाना साहब, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए भाई। बताइए, मैं कोशिश कर रहा हूँ जी। अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए सबसे पहले तो। हाँ, आप वालेकुम अस्सलाम, आपकी बात हम तक नहीं पहुँच पा रही है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं शाहिद करीमनगर से बात कर रहा हूँ, तेलंगाना। जी जी, शाहिद साहब फरमाएं। हेलो जी, शाहिद साहब फरमाएं, क्या सवाल है? अच्छा, बैंक से लोन लेके कारोबार कर सकते हैं क्या? बहुत शुक्रिया। सूद में आता हो बल्कि वो रहते। बहुत जो फिक्स डिपॉजिट रखे थे उसके पैसे तो ले सकते हो, खा सकते हो बल्कि, तो बोल रहे फिक्स डिपॉजिट है 1 साल का हमारे बैंक पे। नहीं, दूसरा सवाल आपका हम तक नहीं पहुंचा, आराम से बताएं। फिक्स डिपॉजिट जो पैसा रखते हैं ना जी 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 के लिए, ठीक है, आप इंटरेस्ट आता है, अपन इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? बहुत शुक्रिया। दोनों सवालात तकरीबन एक से ही है मौलाना साहब। बैंक से लोन लेकर कारोबार कर सकते हैं क्या? नहीं, कारोबार तो करना ज़रूरी है लेकिन बैंक से लोन लेकर नहीं। जी, इसी तरह से फिक्स डिपॉजिट जो किया जाता है उससे जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी जायज़ नहीं है। यानी दोनों सूरतों में उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। ना तो बैंक से लोन लेकर के, यानी जिसमें सूद शामिल है, उससे कारोबार करना मुनासिब नहीं है, और एफडी के पैसे को भी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। सरताज हैं प्रयागराज से अपने सवाल के साथ। खैर मक़दम, आपका सरताज।
جی السلام علیکم. वालेकुम सलाम. खैर फरमाएं, क्या सवाल है सरताज साहब? जी मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ. मेरा बेटा अब्दुल अहद है. माशाअल्लाह. जी. हाँ, मेरा बेटा अब्दुल अहद है. वो साफ बोल नहीं पाता. कितने बड़े हैं? क्लास थर्ड में पढ़ता है. फर्स्ट क्लास में है और पहले दर्जे में है. और क्लास थर्ड में पढ़ता है. 8 साल का है, लेकिन साफ बोल नहीं पाता. मैं बहुत कोशिश करता हूँ, बहुत परेशान रहता हूँ कि वो थोड़ा सा पढ़ने लगे, साफ बोलने लगे, तो उसे कुरान भी पढ़ना थोड़ा सा अच्छा लगे, मस्जिद में भेजता हूँ हाफिज जी के पास. और फिर और तालीम वो इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ता है, लेकिन वो साफ उसकी आवाज नहीं निकल पाती, जिसमें बहुत परेशान. अल्लाह ताला से दुआ करते हैं वो साफ उसकी आवाज आए. अल्लाह बेहतर करे. वो बिल्कुल बोल ही नहीं पाते या कम गो हैं? नहीं, बोल लेता है, लेकिन साफ जो है प्रोनाउंसिएशन उसका नहीं, साफ नहीं बोल पाते हैं. मुनासिब इस दिक्कत से कैसे बाहर निकला जाए? उसके लिए एक तो चीज़ ये है कि आप नमाज हाजत पढ़कर दुआ किया करें. और दूसरी बात यह है कि सूरह ताहा का दूसरा रुकू जहाँ से शुरू होता है वो बहुत मशहूर आयत हैं. बच्चे तलबा अक्सर जानते हैं. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. ये 4 आयतें हैं मुख्तसर. उस बच्चे को याद करा दीजिए. वो अक्सर बेशतर जब पढ़ने बैठा करे तो 4-6 मरतबा वो आयतें पढ़ लिया करें. बहुत शुक्रिया. उम्मीद है अपने सवाल का जवाब भाई को मिल गया है और बिल्कुल मायूस होने की ज़रूरत नहीं है. जी इंशाअल्लाह साहब हो जाएगा. बहुत शुक्रिया. आज भी हमेशा की तरह हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने बहुत अहम मौजू पर बहुत मुफीद मशवरात से हमें नवाजा, हमें रास्ता दिखाने की कोशिश की, सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तलकीन आपने की है. बहुत बहुत शुक्रिया कि अपनी परेशानियों से कैसे बाहर निकलें वो तरीक़े आपने बताएं. तो तरीक़े हमारे अपने पास ही हैं. इन तमाम तरीक़ों को अमल मिला के अपनी ज़िंदगी में शामिल करके हम बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं. बहुत शुक्रिया.